مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ عزیزو، ہم خدا کا شکر کرتے اس وقت کے لیے اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے پروگرامز کو واچ کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ جس طرح کہ عزیزو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہم لینٹ سیزن میں سے گزر رہے ہیں، روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، تو یقیناً آپ نے پہلا پروگرام، ہمارا دوسرا پروگرام دیکھا، اب ہم آج تیسرا پروگرام جو ہے اس پہ بات چیت کریں گے، جو کہ بائبل مقدس میں یسایہ 58 باب میں ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ خدا کس طرح کا روزہ چاہتا ہے، اور خدا نے باقاعدہ اپنے کلام میں یہ بات فرمائی ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کس طرح کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ پچھلا جو پروگرام گزرا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں کیا خدا اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو خدا نے باقاعدہ طور پر ہمیں پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ یہ چیزیں رانگ ہیں۔ اور آج جو تیسرا پروگرام ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کن باتوں کو ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں اور وہ باتیں ہماری زندگیوں میں ہوں، تاکہ ہمارا روزہ رکھنا جو ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری جو کوئی بھی روحانی ایکسرسائز ہے وہ اس کے ثمرات، اس کے بینیفٹس، اور وہ ٹوٹلی طور پر افیکٹو ہو، ٹرولی طور پر افیکٹو ہو، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم خدا کی منشا، خدا کی مرضی کے مطابق چیزوں کو کرتے چلے جائیں گے۔ تو آج یہ تیسرا پروگرام ہے، آئیے ہم مل کر خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یسایہ 58 باب ہے اور اس کی 6 آیت اور 7 آیت، 2 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی جنزیریں توڑیں اور جوے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، کلام کے جس حصے کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس پیسج میں جن چیزوں پر ہم غور کریں گے، پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ ظلم کی جنزیریں توڑی جائیں، دوسری جوے کے بندن کھولے جائیں، تیسری مظلوموں کو آزاد کریں، اور چوتھی ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ یہ پہلی 4 چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں بہتری لانی ہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اور جب ہم صحیح طور پر جیسا خدا روزہ چاہتا ہے ہم رکھیں گے تو یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں ہوں گی۔ اور نہ صرف خدا ان چیزوں کو کرنے کے لیے آسمان پر سے قوت ہمارے لیے نازل کرے گا تاکہ ہم ان چیزوں کو بہتر طور پر کر سکیں۔ میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح روزہ جو ہے، جیسا روزہ خدا پسند کرتا ہے، یہاں پر خدا نے بتایا ہے کہ ایسا روزہ جو ہماری زندگی کو نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی بہتر کرے، ہماری زندگی میں جو چیزیں ہیں بہتر چیزیں آئیں، ہم ایک بہتر انسان دنیا میں بن کر زندگی بسر کریں، اور ایسی زندگیاں جس میں سے خدا باپ کا نام جو ہے وہ جلال اور عزت پائے۔ اس لیے یہ 4 چیزیں جو ہے خدا جو ہے وہ یسایہ نبی کے وسیلہ سے یہودا سے مخاطب ہے، اور انہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعہ ہی ریئلی مجھ سے پیار کرتے ہو، تم سچائی کے ساتھ میری خدمت کرنا چاہتے ہو، تو پہلے تمہاری زندگی میں یہ چیزوں کا ہونا ضرور ہے۔ اور پہلی بات جو ہے خدا یہاں پر بیان کر رہا ہے،
اپنے کلام میں یسایہ کے وسیلہ سے وہ یہ ہے کہ ظلم کی جنزیریں توڑی جائے۔ ظلم کی جنزیروں کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک برائی جو ہے، ہر ایک جو برائی کے کام ہیں، کیونکہ میرے عزیزو جب ہم گناہ کرتے ہیں یا برائی میں زندگی بسر کرتے تو یہ ہمیں جکڑ لیتی اور ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو اصل اس کا ٹیکسٹ ہے، جب ہم اس کو پراپر ٹیکسٹ میں جا کے پڑھتے تو اس کا مطلب ہے ہر ایک برائی کا جو ہے اس کے جوے کو توڑ ڈالیں، اس کی جو جنزیریں ہیں وہ توڑ ڈالیں۔ یعنی کہ روزے کا جو مطلب ہے وہ نہ صرف اپنے کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے، روزے کا جو مطلب ہے نہ صرف دوسری چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، بلکہ روزے کا جو مطلب ریئلی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کریں اور اپنے جسم کے کام نہ کریں، کیونکہ جسم کی خواہشیں اور جسم کے کام جو ہیں وہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ اور ہم نہ صرف کھانے پینے سے اجتناب کریں بلکہ اپنی زندگی میں ہر طرح کا جو گناہ ہے جو ہماری زندگیوں کو، نہ صرف ہماری جسمانی زندگیوں کو بلکہ ہماری روحانی زندگیوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ اور گناہ جو ہے وہ میرے اور میرے خدا، آپ کے اور آپ کے خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے اس سے توڑ دیتا ہے، اسے افیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں روزے کی ایکسرسائز میں سب سے مین چیز جو خدا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے بھی اجتناب کریں، ہم ہر طرح کی برائی سے جو اس زمین پر ہے اس سے منہ موڑ لیں، ہم ہر اس خواہش، اپنے جسم کی خواہش سے منہ موڑ لیں جو خدا کے خلاف ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں غلطیوں کے خط میں پاؤل کہہ رہا ہے کہ جسم جو ہے وہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ تو میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ روزہ جو ہے یہ جسمانی پریکٹس کے ساتھ ساتھ، جسمانی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر جو خدا کو پسند ہے وہ باطنی ہے، وہ روحانی ہے۔ اگر ہم ایسا روزہ رکھیں گے، خدا کہتا ہے ایسا روزہ مجھے پسند ہے کہ ظلم کی جنزیریں توڑی جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جوے کے بندھن کھولے جائیں۔ جوے کے بندھنوں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم قواعد و ضابط، قاعدے، ضابطے، قوانین، ان کو اپنے سروں پر اتنا سوار کر لیتے ہیں، ان کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہم قوانین کو اتنی حد تک آگے لے جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو روک کر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہاں ہمیں ضابطے اور قوانین اور احکام اور آئین پر بھی عمل کرنا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ہمیں خدا کے ساتھ ایک رائٹ ریلیشن شپ میں ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ بعض کا تو ہم انہی چیزوں کو پورا کرتے، جیسے ہی روزے آتے ہیں نا تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ روزہ کتنا لمبا ہونا چاہیے، روزے میں کیا کھانا چاہیے، روزے میں کیا پینا چاہیے، روزے کی طوالت کیا ہے۔ ہم انہی ضابطوں کو زیادہ فوکس کرتے اور دیکھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بڑا سمپل اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور ہم ان کو ایسے بوجھ کے طور پر اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہے وہ بوجھ کے تلے دبے رہے، وہ کسی ایسے جوئے کے نیچے ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میرا جوا ہلکا اور ملائم، میرے پاس آؤ، وہ بلا رہا ہے میرے پاس آؤ، میرا جوا ہلکا اور ملائم، اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ۔ وہاں پر بھی قوانین اور ایسے ضابطے جن کو ہم خود مرتب کرتے ہیں، مذہبی طور پر ہم ان کے نیچے دب جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ روزے کا مطلب ہے کہ ایسے ضابطوں
اور ایسے قوانین اور ایسے آئین اور ایسی رسمیں جو ہم نے خود مرتب کی ہیں، ان سے نکل کر ریلی طور پر خدا کے مشتاق ہو جائیں، خدا کے طالب ہو۔ روزے کا مطلب ہے خدا کے طالب ہونا، روزے کا مطلب ہے خدا کے مشتاق ہونا، روزے کا مطلب ہے خدا کی حضوری کے آرزو مند ہونا۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ضابطوں کو پورا کرنا، قوانین کو پورا کرنا، رسموں کو ماننا، نو، بلکہ خدا کہتا ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ مظلوموں کو آزاد کرے۔ وہ لوگ نہ صرف ہم جوے توڑیں، ہم ان ضابطوں اور ان رسموں اور ان قاعدوں کہ اتنے پابند نہ ہو جائیں کہ خدا سے دور چلے، ہم ان جووں کو توڑیں، اس جوے سے نکلیں، بلکہ ہم مظلوموں کو بھی آزاد کریں جو دوسرے بھی اس طرح کے جووں کے نیچے ہیں۔ اس لیے خدا یہودا سے مخاطب ہے کہ اگر تم سچائی کے ساتھ میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو پھر نہ صرف اپنے جوے توڑو، بلکہ جو مظلوم ہیں، جو ظلم اٹھا رہے ہیں، جو ظلم کے نیچے ہیں، جن کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں، وہ انہیں آزاد کیا جائے۔ سو میرے عزیزو، تیسری بات جو ہمیں یہاں پہ ملتی وہ یہ ہے کہ ہم مظلوموں کو آزاد کریں، نہ صرف خود آزاد ہوں، خود جوے توڑیں، بلکہ ہم مظلوموں کو بھی آزاد کریں، ان کی بھی مدد کریں ان ضابطوں اور قوانین میں سے نکلنے کے لیے، ان رسموں میں سے نکلنے کے لیے۔ جیسا کہ بائبل مقدس میں جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں نا، تو یقیناً روزہ 8 پہرہ ہے، 6 سے 6 بجے تک ہے، لیکن بائبل مقدس میں اور بھی روزے رکھے گئے، شارٹ بھی، 1 دن کے لیے بھی روزہ رکھا گیا، 3 دن کا بھی روزہ رکھا گیا ہے۔ سو یہ ہر انسان کی اپنی قائلیت پر ہے کہ خدا اسے کیا قائل کر رہا ہے۔ روزے کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسیح کے فالوور ہیں، جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں روزے کے لیے، تو اس کے ان حوالوں کو پڑھیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل اور پھر لوکا کی انجیل کو پڑھیں۔ وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک انجیل کہتی کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا، ایک انجیل کہتی ہے روح نے یسوع کو جنگل میں بھیج دیا، ایک کہتی ہے یسوع روح کی ہدایت سے جنگل میں گیا۔ تو اپنی جیسے خدا آپ کو قائل کرتا ہے، خدا کی قائلیت کے مطابق آپ اپنے روزے کو رکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف خود اس طرح سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ ہماری خوشنودی قاعدے یا رسمیں نہیں ہے، بلکہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو خدا کی خوشنودی حاصل کرنا یہ ہے کہ ہم دوسرے جو ظلم اٹھا رہے ہیں، جو بوجھ کے نیچے ہیں، ان کو بھی آزاد کریں۔ یہ ہمارے روزے کا مطلب ہے۔ اور چوتھی بات لکھا ہے کہ ہر ایک جو جوا ہے وہ توڑ ڈالے، ہر ایک جوا، ایوری برڈن۔ بہت سارے لوگوں کو مسیحت اور روحانی زندگی، کرسچینٹی کیوں ایک بوجھ، ایک برڈن محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ضابطوں کو دیکھتے ہیں، وہ رسموں کو دیکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی قائلیت کیا ہے، خدا کیا چاہ رہا ہے۔ خدا کہتا ہے میں ایسا روزہ پسند کرتا ہوں جس میں انسان جو ہے وہ میرا طالب ہو، اس کی روح میری پیاسی ہو، اس کی جان میری پیاسی ہو، اس کا دل میرے حضور خستہ ہو، اس کا سر میرے حضور جھکے، وہ میرے حضور خاکساری کرے۔ خدا یہ چاہتا ہے، اس طرح کا روزہ خدا پسند کرتا ہے۔ یہ 4 باتیں جو ہے یہ ہم نے اپنی زندگی اور اپنے ساتھ دوسرے جو ایماندار ہیں،
دوسرے جو خدا کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے، ان کو آزاد کرنا ہے۔ اور اس حصے میں، اس روزے میں اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ۔ کسی نے نا ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا، کسی میرے دوست نے اس کو مجھے بتایا کہ ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل میں نے پڑھا، اور اس نے وہ بات مجھے بتائی اور مجھے وہ بات بڑی پسند آئی۔ اس نے کہا کہ آرٹیکل کیا ہے؟ سستی مسیحت۔ سستی مسیحت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ سستی مسیحت یہ ہے کہ نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، دینا نہیں ہے کسی کو کچھ، کسی کی مدد نہیں کرنی، یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ مسیحت دوسروں کو دینا ہے، بانٹنا ہے، کیونکہ خدا اور یسوع مسیح کی تعلیم یہی ہے۔ اس لیے اس روزے میں اگلی جو باتیں ہیں وہ دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کے ساتھ کرنے کے لیے ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارے ایٹیٹیوڈ ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمارے ایکشنز ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ اگلی باتیں جو ہیں وہ ان کے لیے ہے۔ آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے۔ بائبل میں لکھا ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ 4 باتیں، جو بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلائے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمیں متی کی انجیل اس کے 23 باب کی 23ویں آیت میں ملتی ہے۔ آئیے ہم اس حوالے کی بھی تلاوت کرتے ہیں بائبل مقدس میں سے، اس کو بھی پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ متی 23 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتیں یعنی انصاف، رحم اور ایمان چھوڑ دیا ہے۔ یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ یہاں پر یسوع مسیح جو ہے وہ ان باتوں کی مذمت کر رہے ہیں کہ اسی طرح بعض اوقات ہم بھی ایماندار ہوتے ہوئے جو کرسچینٹی کی، مسیحیت کی جو ہلکی چیزیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں دوسروں کے ساتھ کرنے کے لیے خدا کہتا ہے وہ نہیں ہم کر رہے۔ اور یہاں پر یسایہ 58 باب روزے میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ضرور ہے کہ کوئی اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلائے، یعنی کہ یہ رحم کرنے کے مترادف ہے کہ آپ اگر کسی کو بھوکا دیکھ رہے ہیں، کوئی بھوکا آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو روٹی کھلائیں، اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں ان کو اپنے گھر میں بلائیں۔ اس کا مطلب یہاں پر یوں ہے کہ آپ ان کی جو نیڈ ہے، ان کی جو ضرورت ہے، وہ ان کو آپ پورا کریں۔ جیسی برکت بھی خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے، صرف کھانے پینے سے اجتناب کرنا کافی نہیں ہے، خدا کی مرضی کے طالب ہونا ضروری۔ اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے بھی باعث برکت بنے، نہ صرف ہم باعث برکت بنے۔ میں یہاں پر یوں دیکھ رہا ہوں کہ خدا ہمیں ایک چینل کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ خدا ہمیں برکت کا ایک چشمے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے کہ برکت ہم میں سے گزر کر دوسروں کو ملے، اور ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں افیکٹو ہوں جو ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت ہے، یسوع مسیح نے ایک اور جگہ بھی فرمایا، اس نے کہا کہ جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔
جب میں بیمار تھا تم میرے پاس آئے، میری تماداری کی۔ اور لکھا ان لوگوں نے کہا کہ یہ کب ہم نے کیا؟ تو یسوع مسیح نے کہا اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا۔ ہمارا روزہ تب ہی افیکٹو ہوگا، تب ہی ہمیں روزے کے پورے اثرات ملیں گے جب ہم اپنے ہم جنس سے روپوشی نہیں کریں گے۔ ہم خدا کے حضور تو عبادت کرتے ہیں، لیکن زمینی طور پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ یہاں پر خدا 3 طرح کے لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی جو بھوکے ہیں، دوسرا جو مسکین ہے، تیسرا جو ننگے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور جن کے گھر نہیں ہیں، جن کی چھت نہیں ہے، ان کی بھی ضروریات کو پورا کرنا، اور جو ننگے ہیں انہیں پہنانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا اس کے لیے ہمیں ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ اپنے روزے میں میرے عزیزو، نہ صرف آپ خود کھانے پینے سے اجتناب کریں، بلکہ ان روزوں کے ایام میں اپنے ارد گرد بھی نگاہ رکھیں۔ جو بھوکے ہیں، جن کے بچے بھوک کے سو جاتے، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ پہلے حکم کی مانند دوسرا بڑا حکم کون سا ہے؟ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا روزہ نہ صرف افیکٹو ہوگا، ہمیں روزے کے پورے ثمرات ملیں گے، اور ہم پوری بلیسنگز کو حاصل کر پائیں گے، اور پھر خدا کے ساتھ بھی ہمارا ایک خوبصورت رشتہ ہوگا، خدا کے ساتھ بھی اسٹرانگ رشتہ ہوگا، اور خدا ان روزوں میں سے جب ہم گزریں گے تو ہماری زندگیاں ٹوٹلی چینج ہو جائیں گی۔ تبدیلی، اپنی زندگیوں میں چینج لانا، ایسی زندگیاں بسر کرنا جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بسر کریں، ایسا روزہ جو خدا چاہتا ہے ہم رکھیں، اور جب ہم ایسا رکھتے ہیں تو اس کے ثمرات ہیں، اس کی بلیسنگز ہیں۔ یسایہ 58 باب میں جب ہم جاتے ہیں 8ویں آیت سے آگے، اس کی برکتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس کی بلیسنگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یقیناً ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں صحیح روزے کی جو ہے، ٹرو فاسٹنگ جو ہے، اس کی بلیسنگز کو دیکھیں گے کہ جب ہم خدا کی مرضی، خدا کی منشا کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، خدا کی خواہش کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی برکتیں کیا ہیں، وہ کس طرح سے ہمیں برکت دیتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، خدا ہمارے چرچز کے اندر خدا برکتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام کریں گے۔ سو نیکسٹ ہمارا پروگرام آئے گا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ صحیح روزے کی بلیسنگ کیا ہے، کس طرح سے ہم خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھ کر اس کی برکتوں کو لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ برکت دے۔ میں آپ کے لیے آخر میں دعا کرنا چاہتا ہوں، آئیے ہم مل کر خدا کے حضور دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو ہے جو اپنے کلام کو نازل فرما کر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اپنے کلام کو نازل فرما کر ہمیں شفا دیتا ہے، اپنے کلام کو نازل فرما کر ہمیں برکت دیتا ہے۔ اے خدا، تو نے کلام کیا ہے، جس طرح آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو روزہ تجھ کو پسند ہے، بخش دے کہ اے خدا ان روزوں کے ایام میں، نہ صرف روزوں کے ایام میں، بلکہ اے خدا تمام سال اور زندگی کے تمام ایام میں جب جب بھی ہم روزہ رکھیں، ہم تیری منشا کے مطابق روزہ رکھیں، تیری مرضی کے مطابق روزہ رکھیں، اور جیسے تو چاہتا ہے ہم ویسا روزہ رکھیں اور تیرے حضور سے برکت پا سکیں۔ اے خدا، میں اپنے تمام سننے والے ویورز کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے
تیرے حضور سے برکت کی دعا کرتا ہوں، ان کو یسوع کے نام سے برکت دے، ان کے خاندانوں کو برکت دے، ان کی آنے والی نسلوں کو برکت دے اے خدا، ان کے چرچز کو، کلیسیاؤں کو اے خدا برکت دے، ہمارے ملک پاکستان کو اے خدا تو بابرکت بنا، برکت دے اے خدا۔ تیرا قوی اور قادر ہاتھ پڑا رہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ان میں کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریاں تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کی بیماری جو بدنوں کے اندر ہے وہ یسوع کے نام سے جاتی رہے، وہ شفا میں تبدیل ہو جائے، تیری قدرت، تیرا جلال اور تیرا مسا اے خدا ان زندگیوں پر کثرت کے ساتھ نازل ہو، اور تیرے لوگ تندرستی اور صحت یابی کو حاصل کریں، تیرا قوی اور قادر ہاتھ بڑا رہے، اور ہم مل جل کر خدا باپ تیرے نام کو عزت اور جلال دے، مسیح کے نام سے آمین آمین۔ ویورز تھینک یو ویری مچ۔ اس سے بیشتر کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں، ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو نئے آنے والے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ آپ کے جو کمنٹس ہیں یہ ہمیں اضافی حوصلہ دیتے ہیں، سو ہمیں اضافی انرجی ملتی ہے کام کرنے کی، تاکہ ہم مل جل کر خدا کے نام کو اس زمین پر عزت اور جلال دیں، اور مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ سو آخر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کوئی اپنی دعا یا درخواست دینا چاہتے ہیں، اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کریں، میں اور میری ٹیم جو ہے ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ May God bless you، خداوند آپ کو برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔